نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے تصدق سے ہم ایک اور نشست میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا اور ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر، مختلف پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی، اور ہم نے ان خوابوں کا بھی تذکرہ کیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھے۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت کی ایک اور جہت اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر، زبان پر حق کو جاری فرمایا، اور یہ کہ قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یعنی چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشاورت کیا کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے اپنے صحابہ کرام سے۔ وشاورہم فی الامر، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ معاملات میں اپنے جو صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، ان کو مشاورت کے اندر جو ہے وہ شامل کریں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب الرائے صحابہ ہوتے تھے، اولو الامر صحابہ کرام ہوتے تھے، جید صحابہ کرام ہوتے تھے، تو ان سے مختلف معاملات کے اندر مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی اب ہر شخص ایک رائے نہیں دیتا، بعض ایک رائے دیتے ہیں، دوسرے لوگ دوسری رائے دیتے ہیں۔ تو ایسے معاملات کے اندر جہاں مختلف رائے کسی معاملے کے اندر پیش آتی، تو کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ جو رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی موافقت میں قرآن پاک کی آیات کو نازل فرما دیا۔ اس سے جو ہے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صاحب الرائے تھے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد سلسلہ نبوت و رسالت جاری رہتا اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ عمر کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے، لیکن ان کے قلب میں القاء کیا جاتا تھا من جانب اللہ، ان کو ایسی باتیں القاء کی جاتی تھیں جو حق ہوتی تھیں، سچ ہوتی تھیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی اگر کوئی ایسا شخص اور ایسا انسان ہو تو وہ یقیناً عمر ہی ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث یعنی قرار دیا، یعنی ایسا شخص جس کے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ القاء فرمائے اور اس کی رائے کو اللہ تعالیٰ صائب فرماتا ہے، اور جو وہ بات اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ درپیش ہوا اور اس کے متعلق لوگوں نے بھی کہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، یعنی لوگوں نے بھی اپنی رائے دی اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی رائے پیش کی، تو ضرور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، یعنی بہت ساری آیات کریمہ ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی مطابقت اور موافقت کے اندر نازل ہوئیں، یعنی اتنے آپ جو ہے صاحب الرائے تھے۔ پھر حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ کان عمر اذا رأى الرأي نزل به القرآن، کہ
جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی رائے دیتے تو اس کے مطابق جو ہے قرآن نازل ہوتا. یہ ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے ہم چند، کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے اور اس کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئیں، ان میں سے چند چیزوں کو ہم بیان کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال عمر وافقت ربی فی سلاسل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رائے کی موافقت میں 3 چیزیں جو ہے وہ نازل فرمائیں. اب ان 3 چیزوں میں حصر نہیں ہے، یعنی یہی 3 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ چونکہ یہ 3 آیتیں زیادہ مشہور ہیں اس لیے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کا ذکر فرمایا. آیات اس سے زیادہ ہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کے اندر صرف 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. فقلت یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کہ کیوں نہ ہم جو ہے یہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، مصلی بنا لیں، یعنی کہ یہاں پر ہم نماز پڑھا کریں. تو جب میں نے یہ رائے دی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے تو فنزلت، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ تم جو ہے مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے مسلمان وہاں پر جب عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر نماز پڑھتے ہیں جو واجب ہے. پھر فرماتے ہیں وآیت الحجاب، یعنی آیت حجاب بھی جو ہے وہ انہی کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئی. قلت یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی لو امرت نساء ان یحتجبن فانہ یکلمہن البر والفاجر فنظرت آیت الحجاب، کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد یعنی اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں. تو یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آئی کہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے اچھے برے لوگ آ کر امہات المومنین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ان کے اسٹیٹس کے جو ہے وہ خلاف ہے. تو اس موقع پر جو ہے پردے کی آیات نازل ہوئیں. پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْغِيرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے رشک کے باعث آپ پر دباؤ ڈالا، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں اور بیویاں عطا فرما دے جو اسلام میں آپ سے بہتر ہوں. تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ نہ ڈالیں، پریشر نہ ڈالیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر رفیق حیات جو ہے وہ عطا فرما دیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی موافقت میں، اسی کے مطابق قرآن پاک میں آیات نازل فرمائیں اور اس کا موضوع بھی جو ہے وہ یہی ہے. پھر ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال عمر وافقت ربی فی سلاسل، باقی 2 چیزیں وہی ہیں، فی مقام ابراہیم و فی الحجابی. پھر تیسری جگہ آپ نے فرمایا وفی اسارا بدر، کہ اب یہ چوتھی ہو گئی، کیونکہ 3 چیزیں پچھلی حدیث کے اندر بیان ہو گئی ہیں، تو چوتھی جو ہے کہ جب بدر کے مقام پر جب جنگ ہوئی اور وہاں پر جو ہے لوگ قیدی بن کر کفار مسلمانوں کے پاس آئے اور ان کو قید کر لیا گیا، تو اب اس وقت جو ہے یہ مشاورت ہوئی کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے. تو رائے مختلف آئیں، بعض نے کہا ان سے جو ہے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، زیادہ رائے یہی تھی کہ ان کو پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو پیسے لے کر نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دینا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی، لیکن چونکہ سارے جتنے بھی صحابہ تھے وہ فدیہ دے کر چھوڑنے کے حق میں تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ لیکن جو آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جو فیصلہ ہو گیا تھا اس کو بھی انڈورس فرمایا، لیکن جو رائے تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کو اللہ رب العزت نے کے مطابق نازل ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 4 مواقع، باقی اور بھی مواقع ہیں لیکن آج کی نشست میں ہم ان 4 چیزوں کے اوپر اکتفا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ذہن عطا فرمایا تھا، وہ فہم و فراست عطا فرمائی تھی، وہ حکمت و دانش عطا فرمائی تھی، اور اس طرح آپ کو صاحب رائے بنایا تھا کہ جو آپ رائے دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کو اس کی مطابقت میں، موافقت میں نازل فرماتا تھا۔ تو اس سے آپ کی شان اور فضیلت کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برگزیدہ ہستیوں کا ادب و احترام کرنے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔